یہ دن منسوب ہے اس شہزادی فاطمہ سے جس کی فضا فرشتوں کے دن پھیر دیتی ہے۔ اللہ کی زبان سے اس بی بی کی شان پڑھنا چاہتی ہوں کیونکہ سیدہ کی شان ایک عام انسان کی زبان سے بیان نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے یا تو اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا محمد کی زبان ہونی چاہیے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں، اگر تم جاہل نہیں ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنتے پیغمبر کے سوا، کس میں ہمت ہے کہ رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا۔ کائنات کے سب سے بڑے راز کا نام زہرا ہے، حجاب وحدت کا نام زہرا ہے، مرضی توحید کا نام زہرا ہے، والدہ حسنین کا نام زہرا ہے، قرآن کی اصل کا نام زہرا ہے، قلب مصطفیٰ کا نام زہرا ہے، محمد کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر کا نام زہرا ہے، معرفت ولایت کا نام زہرا ہے، بخت حیدر کرار کا نام زہرا ہے، علی کے گھر کی رونق کا نام زہرا ہے، امامت کے چشمہ ازل کا نام زہرا ہے، مرضی محدثہ کا نام زہرا ہے، رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا ضروری ہے مقدر کے جناب سیدہ کی شان میں بلند سے بلند تر سلام حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی نبی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا۔ درود و سلام ہو فاطمۃ الزہرا کو کہ جس کی آغوش میں پلنے والا ہر نسل عاشق امام بنتی چلی ہے۔ درود و سلام ہو فاطمۃ الزہرا پر کہ فقط حضرت فاطمہ کی ہستی ان نسبتوں میں محدود نہیں بلکہ حضرت زہرا تو تعارف ہے ان ہستیوں کا کہ جب یہ سب کسا کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں تو ملائکہ نے سوال کیا پروردگار یہ کسا کے نیچے آخر ہے کون؟ تو انداز تعارف خداوندی دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے حوالے سے تعارف نہیں کراتے، علی ولی اللہ کے حوالے سے تعارف نہیں کراتے، حسنین کے حوالے سے تعارف نہیں بلکہ فرماتے ہیں ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا محمد محمد کہ یہ کون ہے؟ دراصل یہ فاطمہ الزہرا ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں اور ان کے دو بیٹے ہیں، یہ وہ بیوی ہیں جو ایک ہی وقت میں ام ابیہا بھی ہیں اور ام الائمہ بھی ہیں۔ اخلاق میں رسول کا اخلاق نظر آتا ہے اور جب کلام کرتی ہیں تو علی ابن ابی طالب معلوم ہوتی ہیں، جب امت کی بے وفائی پر فیصلے کریں تو امام حسن مجتبیٰ کا انداز نظر آتا ہے اور جب ظالم کے مقابلے میں میدان میں اتر آتی ہے تو حسین ابن علی بن جاتی ہے، صبر امام زین العابدین کی شان ہے، علم امام محمد باقر جیسا، صداقت امام جعفر صادق جیسی ہے، تقویم و رضا امام رضا کا عکس نظر آتا ہے، تقوی امام تقی جیسی ہے، پاکیزگی امام علی نقی جیسی ہے، جلال رحمانی میں امام حسن عسکری کا عکس ہے، ارشاد و ہدایت میں امام مہدی کی جھلک بن جاتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، بے شمار، بے شمار، بے شمار، یا علی، محمد والی محمد۔ جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، قلم کی انتہا ہے فاطمہ، حجاب کبریائی کی ہے، کسی کی قبر سائی ہے،
کہ پردہ خدا ہے فاطمہ، جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، قلم کی انتہا ہے فاطمہ۔ وہ شامل درود ہے، وہ داخل درود ہے، وہ منزل درود ہے، وہ قابل درود ہے، وہ حاصل درود ہے، وہ حامل درود ہے، کہ مرکز کسا ہے فاطمہ، جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، قلم کی انتہا ہے فاطمہ۔ عیا ہے وہ، نہا ہے وہ، زماں ہے وہ، مکاں ہے وہ، صدائے کن فکا ہے وہ، جہاں خدا ہے وہاں ہے وہ، زمیں ہے آدمی کی اور زمیں کی بھی ماں ہے وہ، کہ فاطر السما ہے فاطمہ، جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، قلم کی انتہا ہے فاطمہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بی بی کے 9 لقب ہیں اور ایک نام ہے، نام ہے فاطمہ، اور القاب میں سے ایک لقب ہے زہرا۔ زہرا چمکدار، روشن، جس کا نام ہی روشنی ہے، جس کا نام ہی نور ہے۔ صحابہ کرام رسول کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، علی کے گھر سے صبح کے وقت سفید رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے، ظہر کے وقت زرد رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے، اور مغرب کے وقت سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا ابھی علی آتے ہوں گے، وہ بتائیں گے۔ علی آئے، قریب آئے تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی، میرے اصحاب پوچھتے ہیں کہ تمہارے گھر سے صبح کے وقت میں، ظہر کے وقت میں اور مغرب کے وقت میں نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ علی مسکرائے اور فرمایا، مولا علی مسکرائے اور فرمایا کہ مولا یا رسول اللہ، جب فاطمہ مصلی عبادت پر آتی ہیں تو فجر کے وقت میں فاطمہ کے مصلی سے نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے، ظہر کے وقت نور نکلتا ہے اور مغرب کے وقت میں نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ ابھی مولا علی نے یہ فرمایا ہی تھا تو فوراً جبرائیل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اپنے اصحاب کو بتا دیجئے کہ فاطمہ زہرا مصلی پر کھڑی ہوتی ہیں تو اللہ عرشی فرشتوں سے کہتا ہے کہ تمہیں زمین پر کچھ نظر آ رہا ہے، تو عرشی فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، جیسے زمین والے آسمان پہ چاند کو دیکھتے ہیں ویسے ہم عرش والے فاطمہ کے مصلی کو دیکھتے ہیں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ سرکار دو عالم ایک دن اپنی بچی زہرا کو سونگ رہے تھے تو اتنی دیر میں ان کی زوجہ محترمہ آتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ، لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، آپ فاطمہ کو سونگتے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا کہ جب میں جنت کے پھولوں کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں فاطمہ کو سونگتا ہوں، اتنی دیر میں جنت پہنچ جاتا ہوں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے تمہاری دنیا سے 3 چیزوں کو محبوب رکھا۔ پہلی چیز نبی کے چہرے کی زیارت، اور تمہاری دنیا سے دوسری چیز جو میں نے پسند کی ہے وہ کتاب الہی کی تلاوت ہے، اور تیسری چیز خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہ 3 چیزیں فاطمہ زہرا نے سب سے زیادہ پسند کی۔ حضرت دارانی مظلوم کربلا